وکفیٰ والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ فاعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اللہ رب العزت کی دی ہوئی توفیق سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی معرفت و فضیلت کے حوالے سے ہم پڑھ رہے تھے، اور دین اسلام میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جو اہمیت اور ضرورت ہے اس کے حوالے سے چند گزارشات پچھلے درس میں آپ بھائیوں کے سامنے میں نے رکھی تھی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ توبہ میں آیت نمبر 111 ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے مومنین کے جان اور مال ان سے خرید لیے، بان لهم الجنہ کہ بدلے میں ان کے لیے جنت ہے، یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، اس میں خود شہید ہوتے ہیں اور کفار کو قتل کرتے ہیں۔ وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، اللہ کا یہ وعدہ سچا ہے جو کہ توریت، انجیل اور قرآن تینوں کے اندر اللہ رب العزت نے امتوں سے بیان کیا۔ ومن اوفی بعہدہ من اللہ واستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، تو اللہ سے زیادہ اپنے وعدے کا پورا کرنے والا کون ہے؟ تو خوشیوں مناؤ اس تجارت کے اوپر جو اللہ سے تم نے کی، ذالک هو الفوز العظیم، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ ہم نے اس حوالے سے پڑھا تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کس کس طرح مشقتیں، تکلیفیں، پریشانیاں اٹھائیں۔ چند مثالیں میں نے آپ بھائیوں کے سامنے رکھی تھیں، اسی سے انشاءاللہ ابتدا کریں گے۔ یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے، صحیح بخاری میں کتاب الرقاق ہے۔ کتاب الرقاق میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا، باب کیف کان عیش النبی صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابہ و تخلیہم من الدنیا، کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا گزر بسر کیسے ہوا، اور وہ دنیا کے مزوں سے علیحدہ کس طرح رہے۔ اس کے تحت یہ حدیث نمبر 6453 ہے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں سب سے پہلا عرب ہوں جس نے اللہ کے راستے میں تیر چلائے۔ ہم نے اس حال میں وقت گزارا ہے کہ ہم جہاد کر رہے ہوتے تھے اور ہمارے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز سوائے حبلہ کے پتوں اور ببول کے پودے کے سوا نہیں ہوتی تھی۔ ہم لوگ پخانہ کرتے تھے تو وہ ایسا ہوتا تھا
جیسے کوئی بکری نے مینگنیاں کر رکھی ہیں. اس بات کو سمجھیں. دنیا کے اندر تاریخ کا مطالعہ کرنے والے اس بات کی اہمیت کو سمجھتے ہیں. دنیا کے اندر بڑی بڑی یعنی فاتح ممالک گزرے، ایسی قومیں جنہوں نے پوری پوری دنیا کو فتح کیا ہے. ان کی فوجوں کی کھلائی پلائی، رہن سہن، ان کی تربیتیں، ان کے اسلحہ، وہ ساری چیزوں کے بارے میں آپ تاریخ میں پڑھیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ آدھی دنیا فتح کرنے والی یہ قوم، ان کے کھانے پینے، رہن سہن، عیش و عشرت ان کی کس طرح کی تھی. تو وہ دنیاوی اعتبار سے بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جبھی وہ اس طرح کے طاقتور اور خونخوار تھے. لیکن وہ اپنا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنا بتا رہے ہیں، ہم اللہ کے رستوں میں جہاد کرنے والے بھائی میرے، دین کے لیے اپنے جان اور مال دینے والے یہ لوگ کہ ہم اللہ کے رستے میں جہاد کرتے تھے اور کیفیت ہوتی تھی کھانے کو ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا. سوچیں ذرا اس بات کو کہ جس قوم کے پاس کھانے کو نہ ہو اس کے پاس سامان حرب، لڑنے کے ہتھیار پورے ہوں گے، اور اس حالت میں ان کی کسی ایک قوم سے نہیں اقوام سے ٹکر تھی. آج ہم ذرا اس بات کو سمجھیں. ہم ذکر کر رہے ہوتے ہیں جب ان حضرات کا، ہماری اپنی حیثیت، ہماری اپنی اوقات یہ ہے، ہم نے اللہ کے لیے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کے دین کی نفاذ کے لیے، مسلمان بھائیوں کی مدد کے لیے، ہم نے دنیا کے اندر 1 انچ زمین بھی فتح نہیں کی. 1 انچ زمین. اور کیفیت یہ ہے کہ جن لوگوں نے اپنے زور بازو کے اوپر 3/4 دنیا کو فتح کیا ہمارے لیے، تاکہ ہمیں امن و سکون و چین حاصل ہو، ہم دین اسلام پر آزادی کے ساتھ عمل کر سکتے ہوں، آج ہم سے بڑی احسان فراموش قوم کہاں سے لا سکتے ہیں کہ جو اپنے بزرگوں کے اوپر تنقید کرتے ہیں، ان پہ تنقید کرتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں. ہمیں یہ تکلیفیں پریشانیاں نہیں آئیں، ہم نے یہ معاملات نہیں دیکھے. آپ دیکھیں، غور طلب نکتہ ہے، یہ میرے ہاتھ میں الاصابہ فی تمیز الصحابہ، اس کی جلد نمبر 8 کا صفحہ نمبر 463 سے 464 تک آپ بھائیوں کے سامنے پڑھوں گا، اس کو توجہ سے سنیے گا. ام سلمہ بنت ابی امیہ زوجہ رسول ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے ایک ہیں. سمجھے ذرا بات کو. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ ان کے حالات بیان کرنے کے دوران میں بتاتے ہیں کہ ام سلمہ نے اپنا انٹرویو دیا. ان کے شوہر ابو سلمہ کے انتقال کے بعد ان کا نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب ابو سلمہ مدینہ جانے کا ارادہ کر چکے، یعنی کہ ہجرت کا ارادہ کر چکے، تو اپنا اونٹ تیار کیا، مجھے اس پر بٹھایا اور میرے ساتھ میرے بیٹے سلمہ کو بھی سوار کر دیا اور اپنا اونٹ پکڑ کر چل دیے. بنی مغیرہ کے لوگوں نے آپ کو دیکھا، آ کر کہنے لگے تم اپنی جان کو مصیبت پہ ڈالتے ہو تو ڈالو، تمہارا کیا خیال ہے ہم تمہاری بیوی کو ایسے ہی شہروں میں چلتا چھوڑ دیں گے؟ اور ان کے ہاتھ سے اونٹ کی مہار چھین لی. اور ام سلمہ کہتی ہیں مجھے زبردستی ان سے چھین لیا، جس پر بنو عبد الاسد نے ناراض ہو کر سلمہ کو اٹھا لیا اور کہنے لگے ہم اپنا بیٹا اس کے پاس کیوں چھوڑیں؟ جب تم نے اسے ہمارے شخص سے چھین لیا، اسی چھینا جھپٹی میں اس معصوم بچے کا بازو اتر گیا. بنو اسد اسے لے کر چل دیے. بنو اسد ابو سلمہ کا خاندان ہے، اور بنو مخزوم، بنو مغیرہ وہ ام سلمہ کا خاندان ہے. کہتے ہیں کہ یعنی بنو اسد سلمہ کو لے کر چلے گئے اور ام سلمہ کو ان کے خاندان والے لے گئے. ادھر بنو مغیرہ نے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے روک لیا، یعنی مجھے اپنے شوہر کے پاس جانے نہیں دیا. خیر میرے خاوند ابو سلمہ مدینہ جا پہنچے. یوں مجھ میں، میرے خاوند میں اور میرے بیٹے میں جدائی ہو گئی. یہاں سے بات آگے لے آنے سے پہلے آپ ذرا سمجھیں، ہمیں مصائب سنائے جاتے ہیں نہیں سنائے جاتے؟
ہمیں کربلا کا واقعہ یا دیگر چیزیں سنا کے ہمیں مصائب سنا، ہر سال ہمیں سنائے جاتے ہیں۔ دیکھیں دو رائے نہیں ہے اس کے اندر کہ ثانیہ کربلا، حادثہ کربلا اس امت کے لیے بہت بڑا صدمہ ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن آپ سمجھیں کہ اس کے ذکر کے پیچھے اور جو ہم دیگر باتیں کر رہے ہوتے ہیں ان تمام ذکروں کے پیچھے کیفیت یہ ہے ہمارے ان بزرگوں کی قربانیاں چھپا دی گئیں، ان کا ذکر ذکروں میں نہیں ہے کہ کوئی کرنے والا ان کے بارے میں بات کرتا نظر آئے، کیونکہ سمجھے ذرا اس بات کو، کیفیت یہ ہے کہ اگر ان سب کا ذکر ہم سے کیا جائے، ہمیں ان کے بارے میں بتایا جائے، تو آخر کار تو کیفیت ہوگی نا، ہم پوچھیں گے یہ مقام و مرتبہ ان کو ان کارناموں سے حاصل ہوا اور ہم ذلیل و رسوا کس وجہ سے ہو رہے ہیں؟ اپنی حرکتوں کی وجہ سے۔ آخر کار جن چیزوں میں ہمیں لگایا جا رہا ہے ہم ان پہ لعنت بھیج کر انہی چیزوں پہ عمل کریں گے نا جن پہ ہمارے بزرگ عمل کرتے رہے۔ اور مزے کی بات دیکھیں آپ، بیوی چھین لی، بیٹا چھین لیا، آدمی کی کل کمائی ہوتی کیا ہے؟ اگر سمجھیں ایک شادی شدہ آدمی سے پوچھیں وہ آپ کو بتائے گا اس کی کل کمائی، اس کے بیوی بچے تو ہیں، وہ چھین لیے کس بات کے اوپر؟ محمد کے پاس جانا ہے، تجھے اپنی جان کو مصیبت میں ڈالنا ہے، تو ڈال، ہماری بیٹی کو کہاں لے کے جا رہا ہے، چلو۔ ادھر بھائیوں کی طرف سے آسرا تھا، بھائیوں نے بھی چھین لیا، نہیں سوال ہی نہیں پتا ہمارے بیٹے کو کہاں لے کے آ رہا ہو۔ سمجھ رہے ہیں کچھ بات کو نہیں؟ ام سلمہ کہتی ہیں میں روزانہ باہر نکل کر بطحا میں بیٹھتی اور شام تک روتی رہتی، ہفتہ عشرہ اسی میں گزرا، 7 دن 10 دن اسی میں گزرے کہ میرے چچا زاد بھائیوں میں سے ایک شخص وہاں سے گزرا، اس نے میری حالت دیکھ کر بنو مغیرہ سے کہا اس بیچاری کو کیوں نہیں جانے دیتے؟ اور بھائی شوہر کی اور بیٹے کی جدائی میں بیوی بیچاری وہ رات دن بیٹھی ماں رو رہی ہے، اس کا چچا زاد بھائی ایک دیکھتا ہے منظر، جا کر خاندان والوں کو کہہ رہا ہے اس بیچاری کو کیوں نہیں جانے دے، یہ بھی جانا چاہتی ہے، جانے دو، تم لوگوں نے اسے اس کے خاوند اور اس کے بیٹے سے جدا کر دیا ہے۔ وہ کہنے لگے اگر چاہتی ہو تو اپنے خاوند کے پاس چلی جاؤ۔ کتنا آسان سا لگتا ہے نا جملہ کہ انہوں نے اجازت دے دی۔ مسئلہ سارا یہ ہے ایک شہر سے دوسرا شہر ریگستانی سفر، اکیلی عورت، اور یہ اسلام کے غلبے کا زمانہ نہیں ہے، یہ سحری قزاقوں کا زمانہ ہے کہ جب ریگستانی ڈاکو مسافروں کے قافلوں کی گھات لگائے بیٹھے وہ تو انہیں لوٹ لیا کرتے تھے۔ اب ایسی حالت میں ایک تنہا عورت وہ ریگستانی سفر کرے، دن کی دھوپ جھیلے، رات کا خوف جھیلے، اور اس حالت میں جا کر پہنچے مدینہ۔ آپ دیکھیں انہوں نے جو سمپل سا جملہ کہہ دیا تو یہ جانا ہے اپنے شعبہ، کیا چلی جا، کیونکہ ان کے گمان میں یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہی جائے گی۔ ایک شہر سے دوسرے شہر کا ریگستانی سفر، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے، چلیے۔ آپ دیکھیں بنو اسد کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو انہوں نے میرا بیٹا بھی مجھے واپس کر دیا، میں نے اپنی سواری کا اونٹ لیا، بیٹے کو گود میں بٹھایا اور اپنے خاوند کے ارادے سے مدینے کی طرف چل نکلی۔ اللہ کی مخلوق میں سے میرے ساتھ کوئی نہ تھا۔ اے یار دیکھو تو صحیح نظر آ پا، اللہ کی مخلوق میں سے میرے ساتھ کوئی نہ تھا، جو مجھے ملتا میں کہتی میں پہنچ جاؤں گی، یہاں تک کہ میں تنیم میں پہنچی تو عثمان بن طلحہ جو بنی عبد الدار کے ایک شخص تھے وہ مل گئے، کہنے لگے ابو امیہ کی بیٹی کہاں جا رہی ہو؟ میں نے کہا اپنے خاوند کے ارادے سے جا رہی ہوں۔ پوچھا ساتھ کون ہے؟ میں نے کہا اللہ کی قسم میرے اس بیٹے کے علاوہ میرے ساتھ کوئی نہیں ہے۔ کہنے لگے اللہ کی قسم تمہیں ایسے نہیں چھوڑا جائے گا، تمہیں ایسے۔ اب بھائی یار سمجھو ذرا، انما المومنون اخوۃ، تمام مسلمان آپس میں بھائی ہیں۔ مسلمان بھائی مسلمان بہن کو دیکھ رہا ہے، اس کی تکلیف کو دیکھ رہا ہے، اب وہ اپنا سب کام ساری چیز بھول گیا، نہیں تمہیں ایسے نہیں چھوڑیں گے۔ اونٹ کی مہار پکڑ کر ساتھ چل دی۔ وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے کسی عرب کو ان سے زیادہ شریف نہیں دیکھا، میں نے کسی عرب کو ان سے زیادہ شریف نہیں دیکھا۔ وہ جب کسی بھی جگہ ٹھہرتے میرا اونٹ بٹھاتے اور کسی درخت کے پیچھے چلے آتے، کسی درخت کے پیچھے چلے آتے، اس کے نیچے لیٹ جاتے، اور جب سفر کا وقت آتا تو میرے اونٹ کو میرے سامنے لا بٹھاتے، سامان رکھتے، پیچھے ہٹ جاتے اور کہتے سوار ہو جاؤ۔ میں جب اچھے طریقے سے سوار ہو جاتی تو مہار پکڑتے اور چل دیتے۔
یہاں تک کہ کوئی پڑاؤ آ جاتا, کوئی ٹھکانہ آ جاتا. اسی طرح وہ مجھے مدینے لے آئے. جب انہیں بنی عمرو بن عوف کی بستی قبا میں نظر آئی تو کہنے لگے تمہارا خاوند لازمی اسی بستی میں ہوگا. ابو سلمہ وہیں ٹھہرے ہوئے تھے. یہ یعنی حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ یہاں تک واقعہ بتا کے کہتے ہیں یہ پہلی خاتون تھیں جو حبشہ ہجرت کے لیے نکلی تھی اور پہلی مسافر عورت ہیں جو مدینہ پہنچی. یہ اللہ کی بندی اپنے شوہر کے ساتھ نکلی تھی جب حبشہ ہجرت کا وقت تھا. وہ رستے میں وہ واقعہ ہوا, چھینا جھپٹی ہو گئی, الگ کر دیا گیا. اکیلی اللہ کی بندی اس امت کی پہلی عورت ہے جس نے ہجرت کی اس طرح کہ اکیلی عورت مدینہ پہنچی. آپ اس بات کو سمجھیں. جو ابو سلمہ کے ساتھ ہوا, جو ام سلمہ کے ساتھ ہوا, جو ان کے بیٹے سلمہ کے ساتھ ہوا, آپ سمجھیں کہ یہ جو قربانیاں ان حضرات نے اللہ کے اس دین کے لیے دی, انہوں نے اپنے گھر بار, انہوں نے اپنے شہر, انہوں نے اپنے علاقے چھوڑے, اس لیے کہ آج ایک خلف پیدا ہو, وہ خلف جو بیٹھ کر ان کی تنقید کرے, ان کو گالیاں دے, انہیں برا بھلا کہے, اور مزے کی بات یہ کہے کہ ہم تو تمہیں تاریخ سنا رہے ہیں. ان بے غیرتوں سے کوئی یہ کہے تاریخ تو یہ بھی ہے نا, کبھی آج تک تمہیں سنانے پہ تمہیں کبھی میت اٹھ گئی ہو تمہاری, کبھی ایسا کوئی سلسلہ ہو گیا؟ نہیں, یہ نہیں. کیونکہ یہ وہ باتیں ہیں جس سے وہ جو سناتے ہیں وہ باتیں ہیں جس سے نوجوان طبقہ اپنے بزرگوں سے متنفر ہو کے امت سے کٹتا ہے. یہ وہ باتیں ہیں جس کو سننے سے نوجوانوں میں اپنی امت سے جڑنے اور دین کے لیے کام کرنے کا استقامت کی ایک پختگی آتی ہے. یہ نہیں سنانا, غلطی سے بھی نہیں سنانا. سال میں ہر رونا رو لو, نہیں رونا ہے تو صحابہ کرام کی قربانیوں کا یہ نہیں کرنا ہے. اور سنو ذرا بات, وہ ہجرتیں, وہ قتال, یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں. یہ دیکھو, اس صحیح بخاری میرے ہاتھ میں ہے, اس صحیح بخاری کتاب الشروط میں یہ حدیث نمبر ہے 2732. یہ ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنا واقعہ بتاتے ہیں. کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو قریش کے ایک فرد ابو بصیر مکے سے فرار ہو کر, یعنی ان لوگوں سے جان چھڑا کر بھاگے, وہ مسلمان ہو چکے تھے, مدینہ ہے. قریش نے انہیں واپس لینے کے لیے 2 آدمیوں کو بھیجا اور انہوں نے آ کر کہا ہمارے ساتھ آپ کا معاہدہ ہو چکا ہے. صلح حدیبیہ میں شرط ہوئی تھی نا کہ اگر کوئی بھی ہمارے پاس سے یعنی مسلمان ہو کر آپ کی طرف جائے گا آپ اسے ہمیں واپس لوٹائیں گے, اور اگر آپ کی طرف سے کوئی مرتد ہو کر ہماری طرف واپس آتا ہے ہم اس کو واپس نہیں لوٹائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرط کو تسلیم کیا تھا. عہد و پیمان صلح حدیبیہ کا اسی کے اوپر ہوا تھا, یعنی کہ اور شرائط کے ساتھ. تو یہ ابو بصیر اس کے بعد یہ آ گئے مدینہ. 2 آدمی پیچھے سے پہنچے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں ہے ابو بصیر مدینہ میں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ان کو اپنے پاس پناہ دے رکھی تھی. بھائی بات کو کچھ سمجھ رہے نہیں سمجھ. ایک بات آگے لے آنے سے پہلے نا میں آپ کو ذرا ایک پس منظر سمجھاتا ہوں. کیفیت یہ ہے, ابو بصیر ایک فرد ہیں. ابو بصیر بھائی یہاں سے جاگنے اور توجہ کی ضرورت ہے. اب وہ پتہ ہے کربلا کے واقعے میں آپ کو ہور کے بارے میں بتایا جاتا ہے, بتایا جاتا ہے نہیں بتایا جاتا. مسلم بن عقیل بتایا جاتا ہے. آپ ان کو ایسے ہی جانتے ہیں, ان کے علاوہ جانتے ہیں نہیں, کیونکہ ان کے علاوہ بتایا نہیں جاتا. کبھی اللہ نے توفیق دیا ہم ان کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ. لیکن میں صرف ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں. دیکھیں وہ چیز جس کا مسلسل بیان ہے وہ ہمیں پتہ ہے, جس کا ہمیں بیان نہیں, اور نہ ہی ہم پس منظر سے پھر واقف ہو پاتے نا, باتوں کی گہرائی اور اہمیت کو نہیں سمجھ پاتے. ابو بصیر ایک فرد ہیں جو مدینہ آ گئے ہیں, یہ کہتے ہوئے آ گئے ہیں کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں. ظاہر ہے کہ وہ جو نچلے درجے کے لوگوں کے ساتھ جو مکے میں سلوک ہو رہا تھا وہ ابو بصیر کے ساتھ بھی شروع ہو چکا تھا. اب مسئلہ سارا یہ ہے کہ ابو بصیر آ گئے ہیں مدینہ میں آ کے جن کے ہاتھوں میں بھی آئے ہیں وہ حضرات مہاجرین میں سے ہوں, یعنی مکے سے آنے والے صحابہ میں سے ہوں, یا وہ حضرات انصار میں سے ہوں, مدینہ کے رہنے والوں میں سے ہوں. ابو بصیر آ گئے ہیں. ابو بصیر یہ کہہ رہے ہیں میں مسلمان ہو گیا ہوں
میرے ساتھ وہاں ظلم و ستم روا تھا, میں کسی طرح جان بچا کر مدینے پہنچ گیا ہوں, اور ایک مسلمان بھائی دوسرے مسلمان بھائی کی کہی ہوئی زبانی بات کو تسلیم کر کے اسے اپنے پاس پناہ دے دیتا ہے, یہ سوچے بغیر, یہ جانے بغیر. کسی کو قتل کر کے تو نہیں آیا, کوئی چوری ڈکیتی کر کے تو نہیں آیا, کچھ ایسا غلط تو نہیں کر کے آیا آ کے ہمیں یہاں پر یہ شو کر رہا ہے کہ میں مسلمان ہو کے آ گیا ہوں, تم لوگ میرا ساتھ دو. نہیں, کون ہے, بات ختم. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا ہے, آپ سمجھے اس بات, کیوں کیا بحث اس سے نہیں ہے. بحث اس سے ہے کہ ابو بصیر آ گئے, ابو بصیر کو سپورٹ کرنے والا ایک شہر ہے مسلمانوں کا اس وقت دنیا میں. موبائل رکھ دو یار, کسی کام کا نہیں. سنو, ابو بصیر کو سپورٹ کرنے والا پوری دنیا میں صرف ایک ہی مسلمانوں کا شہر ہے. اس وقت پوری دنیا میں مسلمانوں کی 44 ریاستیں. اگر برما والے اپنے علاقوں سے ہجرتوں پر مجبور کر دیے گئے تو ان کے لیے آپ میں سے کوئی سرحدیں کھولنے کو تیار تھا؟ اگر مثال کے طور پہ حوثی باغیوں کے خلاف آپ کی فوج کو وہاں پر لڑنے کے لیے جانا پڑ رہا ہے تو آپ ہی کے اندر سے کچھ لوگ کھڑے ہو کر یہ بات کر رہے ہیں تمہارا عربوں کی جنگ سے کیا تعلق ہے؟ اور بھائی میرے کچھ سمجھ رہے ہیں بات کو یا نہیں, میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں. صورتحال یہ ہے کہ ابو بصیر کو انصار تو جانتے بھی نہیں ہوں گے نا, اور بھائی انصار تو ان کو جانتے بھی نہیں ہوں گے, مگر اس کے باوجود کیا کہا اس نے کہ کون ہے یہ مار رہے تھے؟ نہیں ٹھیک ہے بس بھائی یہ تو ہمارا. دو آدمیوں کو قریش نے بھیجا, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا ہمارا آپ کا کمٹمنٹ ہے, معاہدہ ہے ہمارا آپ کا. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بصیر کو واپس کر دیا. قریش کے دونوں افراد جب انہیں واپس لے کر لوٹے اور ذوالحلیفہ پہنچے تو کھجور کھانے کے لیے اترے جو ان کے ساتھ تھی. ابو بصیر نے ان میں سے ایک سے کہا اللہ کی قسم تمہاری تلوار بہت اچھی لگ رہی ہے. دوسرے ساتھی نے تلوار نے ہم سے نکال کر دے دی. اس شخص نے کہا ہاں اللہ کی قسم نہایت عمدہ تلوار ہے, میں اس کا بارہا تجربہ کر چکا ہوں. ابو بصیر نے اس پر بولا ذرا مجھے بھی دکھاؤ. اس طرح اسے قبضے میں کر لیا. پھر اس شخص نے تلوار کے مالک کو ایسی ضرب لگائی کہ وہ وہیں ٹھنڈا ہو گیا. اس کا دوسرا ساتھی بھاگ کر مدینہ آیا اور مسجد میں دوڑتا ہوا داخل ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا تو فرمایا یہ شخص کچھ خوفزدہ سا معلوم ہو رہا ہے. جب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچا تو کہنے لگا اللہ کی قسم میرا ساتھی تو مارا گیا اور میں بھی مارا جاؤں گا اگر آپ نے ابو بصیر کو نہ روکا تو. اتنے میں ابو بصیر بھی پہنچ گئے اور عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذمہ داری پوری کر دی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ان کے حوالے کر چکے ہیں لیکن اب اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے نجات دلا دی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی تیرے لیے خرابی ہو, اگر اس کا کوئی ایک بھی مددگار ہوتا تو پھر لڑائی کے شعلے جنگ کے شعلے بھڑک اٹھتے. جب انہوں نے آپ کے الفاظ سنے تو سمجھ گئے کہ آپ پھر کفار کے حوالے کر دیں گے, اس لیے وہاں سے نکل گئے اور سمندر کے کنارے پر آ گئے. راوی نے بیان کیا کہ اپنے گھر والوں سے چھوٹ کر ابو جندل بن سہیل بھی پہنچے اور سیدھا ابو بصیر سے جا کے ملے. اور اب حال یہ تھا کہ قریش کا جو شخص بھی اسلام لاتا ہے مدینے جانے کے بجائے سیدھا ابو بصیر کے پاس ساحل سمندر پہنچ جاتا. وہاں انہوں نے ایک اپنا پورا حلقہ احباب تیار کر لیا تھا جو قریش کے ساتھ مزاحمت کرتے, اور اس مزاحمت کا ہی نتیجہ یہ ہوا کہ آخر کار قریش کو مجبور ہونا پڑا اس بات پر کہ جا کر کہ بھائی ٹھیک ہے ان لوگوں کو اپنے پاس مدینہ بلا لو. یہاں میں پورا واقعہ پڑھتا چلا گیا, میں کہیں نہیں رکا کیونکہ آخر میں صرف 2 ہی نقطے, یہ تو پوری روایت سبق ہی سبق اپنے اندر رکھتی ہے لیکن صرف 2 نقطے بڑے غور طلب ہیں. وہ مدینہ واپس پہنچے ہیں, کون؟ ابو بصیر. کہاں پہنچے؟ کس یقین کے ساتھ؟ وہ بھائی میرے پہلے وہ جس یقین کے ساتھ آئے تھے پہلے بظاہر وہ یقین ختم ہو گیا کہ صلح کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نیچے نہیں ہونے دیں گے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نیچے نہیں ہونے دیں گے. چلے گا, ایک سوچنے کی بات ہے نا کہ ابو بصیر یہ کہتے ہیں
کہ دیکھیں آپ کے اوپر ایمان لانے کے نتیجے میں ہمارا عرصہ حیات ہم پر وہاں تنگ کر دیا گیا، ہمیں مارا گیا، پیٹا گیا، زد و کوب کیا گیا، ہمیں بھوکا رکھا گیا، پیاسا رکھا گیا، آخر کار اس بات پہ مجبور کر دیا گیا کہ میں بھاگوں، اپنا شہر، اپنا علاقہ، بیوی بچے، ماں باپ، خاندان سب چھوڑ دوں، اور پھر یہ دیکھیں میں اکیلا بھاگتا دوڑتا بیابانوں میں بھوکا پیاسا آپ کے پاس پہنچا، آپ نے مجھے ان کو واپس کر دیا۔ کون سی صلح؟ کائے کی صلح؟ میں کیا ہوں؟ او بھائی میرے، واقعات سنانے والے واقعات سناتے ہیں نا، اور ہمارے ہاں تو مسئلہ یہ، اللہ معاف کرے، وائزین اور ذاکرین میڈ ان چائنا ہر ٹھیلے پہ ملتے ہیں۔ محرم قریب آنے لگا، ہمارے تمہارے سب کے اندر سے جو نا وائزین اور ذاکرین ایسے باہر نکل کر آتے ہیں جیسے پرانے بستر میں سے کھٹمل۔ اب بھائی میرے سنو ذرا توجہ، ہر آدمی بیٹھ کر یہی سارے باتیں سنا رہا ہوتا ہے، نہیں سنا رہا ہوتا؟ میں کہتا ہوں سمجھنے کی بات ہے ذرا، یہ مقام، اس مقام کو ایک ماہر نفسیات سمجھ سکتا ہے، کیا کیفیت ہے، کیا پریشانی، کیا تکلیف اٹھا کر آئے، لیکن کیا کمال تابع داری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیج دیا، ساتھ لے آؤ، دوسرا لفظ زبان پہ۔ یہ ہیں صحابہ، یہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی۔ کون ایسا؟ ہمارے پاس تو کیفیت یہ ہے، نہیں مجھے رکھنا فرض تھوڑی ہے، نہیں ذات رکھنا چھپرا مطلب یہ لازمی تھوڑی ہے، نہیں رفع الیدین پہلے بتاؤ، فرض واجب ہے، سنت مکروہ، تیرے مکروہ تنزیہ کیا لے؟ ہمارے والے کا تو مسئلہ یہ ہے کہ اسے سنت کی بات، وہ تو 50,000 باتیں نکالے گا، یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جان پر بنی ہوئی ہے، کوئی آسان بات ہے، لے جا کے مار بھی سکتے ہیں، کہہ دیا جاؤ۔ ابو بصیر اب وہاں رستے میں ابو بصیر کو لگا ہے کہ میں نے صلح کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رکھ لی ہے، میں نے آپ کے کہنے پہ میں آ گیا ہوں، اور اب میں جانوں اور یہ جانے، اب میں یہ جانوں، میں جانوں اور یہ جانے۔ ایک کو قتل کیا، دوڑے دوسرے کے پیچھے مارنے، وہ بجائے مکہ بھاگنے کے وہ سیدھا بھاگا مدینہ، بولے ایک ہی شخصیت بچا سکتی، ایک ہی شخصیت، باقی دنیا میں کوئی نہیں بچا سکتا۔ سنو ذرا بات، اسے یہ یقین کیوں ہے؟ او بھائی میرے، اسے یہ یقین کیوں ہے؟ ایک کافر کو یہ یقین کیوں ہے کہ مدینہ بھاگوں گا تو مجھے پناہ ملے گی، اپنے ہی شہر، اپنے ہی لوگوں میں لوٹنے پر بھی اس سے نہیں بچ سکتا؟ اسے یہ گمان کیوں ہے کہ مدینہ؟ وہ بھائی بات یہ ہے، وہ قاتل کی اس کے قائد سے تابعداری دیکھ چکا ہے، صحابہ کا مقام ہے، کافر کو بھی سمجھ میں آ گیا ہے، ہمارے منافقین کو سمجھ آ رہا، کافر کا مقام یعنی صحابہ کا مقام ہے، کافر کو سمجھ میں آ گیا کہ ایک ہی شخصیت ہے، ایک ہی کہہ دیں گے نا اگر، اس کے بعد چونکہ اگرچہ مگرچہ چنانچہ سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا، جو بات ہو گئی ختم، وہی ہوا یا نہیں ہوا آپ بتاؤ۔ یہ ہے ایک بات۔ دوسری بات، دوسری دفعہ بھی ابو بصیر کے ساتھ وہی ہوا ہے، کیا اسے واپس لیا جا رہا ہے؟ بلکہ دوسرے لفظوں میں تو ابو بصیر کو جھڑکا جا رہا ہے، یہ تو نے کیا کیا ہے؟ معاہدے کی دیکھو ذرا سمجھو، صلح حدیبیہ کا معاہدہ تلواریں نکلنے پر ہوا ہے۔ جن بھائیوں نے سیرت کا مطالعہ کیا انہیں پتا ہے کہ تلواریں نکل چکی تھی، عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کی جو فوڑی تھی اس کے اوپر تلواریں گئے، عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر یہاں سے نہیں جائیں گے، تلواریں نکل چکی تھی، جنگ نہ ہو اس کے اوپر صلح ہوئی ہے، اور وہ صلح جو جنگ نہ ہونے کے اوپر ہو، اگر اس صلح کی مخالفت ہو کسی ایک فریق کی طرف سے تو یہ دلیل ہے کہ یہ فریق جنگ کرنا چاہتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ابو بصیر کی بات سن کر کہ اللہ کے رسول آپ کا ذمہ تو پورا ہو گیا، اب میں جانوں یہ جانے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اس طرح تو جنگ کی آگ بھڑکانا چاہ رہا ہے، اس طرح تو جنگ کی آگ بھڑکانا چاہ رہا ہے۔ کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں نہیں؟ اگر دیکھا جائے اصولی طور پر تو
ابو بصیر کو واپس ہی نہیں کیا جا رہا, اسے ڈانٹ بھی دیا گیا ہے. اس کے اس فعل کو یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ تم نے جو کام کیا وہ کام صحیح نہیں ہے. جاگے ہوئے بس بھائی میں جا رہا ہوں, میرا تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے. بھائی میرے ایسی کوئی بات ہوئی ہے؟ کچھ بھی نہیں. ابو بصیر نکل گئے, ابو بصیر وہاں سے نکل گئے, وہ تو پکڑ نہیں سکتا. ابو بصیر وہاں سے نکل گئے. ابو بصیر ساحلی پٹی پر چلے گئے ایک گھاٹی کے اندر, جس کے لیے مکے کے قریش کے اندر یہ بات مشہور تھی, جنات ہیں. ابو بصیر وہاں جا کر روپوش ہو گئے اور وہاں گھاٹیوں میں اوپر چڑھ کے دن میں بیٹھ جاتے تھے. جو بھی ہجرت کر کے مدینے کی طرف آ رہا ہوتا تو اس کو آواز دے کے اپنی طرف بلا لیا کرتے تھے کہ ماں نہ جاؤ, تمہیں پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نا عہد و پیمان کیا ہوا ہے, تمہیں واپس کرنا ان کی مجبوری ہوگا, تم میرے پاس آ جاؤ, ہم یہیں رہا کریں گے. اور اتنا بڑا وہاں پہ انہوں نے وہ ایک یعنی اپنا لشکر ایک اکٹھا کر لیا کہ اس کے بعد کفار کے جو قافلے اور جو ان کے جو مسلمانوں کے ہی لوٹے ہوئے سامان سے جو وہ خریداریاں کرنے کے لیے نکل رہے ہوتے تھے, اس پہ حملہ کرتے تھے, اپنے سامان واپس لیتے تھے. اور اتنا مجبور کر دیا کہ آخر کار انہوں نے جا کے کہا پہ بھائی صلح کی ایسی کی تیسی, انہیں تو اپنے پاس بلاؤ, جینا آرام کر رکھا ہے نا یار, چھوڑو نا. کیا گھاٹیوں میں زندگی بسر کرنا, کیا ہوتا ہے گھاٹیوں میں؟ کھانے کے لیے جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں, اب پینے کے لیے اگر بارش ہو جائے تو وہ جو یعنی چوٹیوں پر سے قطرہ قطرہ گرنے والا پانی جو نیچے آ کر غار میں سرنگ میں اکٹھا ہوتا ہے, اسی کو بھر لیا جاتا ہے. وہ جڑی بوٹیاں کھا کے وہ کوئی جانور اس طرف نکلا, شکار کر لیا تو گوشت کھا لیا تو کھا لیا, ورنہ وہی جڑی بوٹیاں کھا کے وہی پانی پی کے رہ رہے. کیا ضرورت ہے؟ چھوڑو اسلام کو, جاؤ اپنے گھر کی طرف لوٹو, وہ تمہیں لبیک کہیں گے, خوش آمدید کہیں گے, لوٹ جاؤ. پھر یہی نہیں کہ اب خود ہیں, پھر جو بھی مسلمان بھائی آ رہا ہے, یہ جو بھی وہاں سے مسلمان ہو کر آ رہا ہے, اس کو یہاں پہ اپنے پاس رکوا رہے ہیں, اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. آج کس سے سنانے والے یہ کس سے سناتے ہیں, سمجھو نا ذرا بات. ایک حضرت صاحب کا میں نام نہیں لوں گا, کہنے لگے بھائی ہمارے اہل سنت نے نا, صحیح بات ہے کہ اہل بیت کے فضائل بیان کرنے کا حق ہی ادا نہیں کیا. میں تو حضرت علی بولتا ہی نہیں ہوں, میں تو مولا علی بولتا ہوں. کوئی پوچھے یہ مولا علی کیوں بولتے ہو؟ حدیث ہے نا, من کنتا مولا ہو فاز علی مولا, جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا. حضرت صاحب یہ روایت آپ کو کس نے بتائی؟ یہ روایت آپ کو کس نے بتائی؟ کیا آپ اس کو 300 ہجری سے پہلے کسی شیعہ کی کتاب میں دکھا سکتے ہیں؟ نہیں. کہاں ہے؟ سنی کی کتاب. آپ نے تو کہا کہ ہم نے اہل بیت کے فضائل بیان کرنے کا حق ہی ادا نہیں کیا. ابے اہل بیت کے فضائل لیے ہم سے, اہل بیت کے فضائل لوگوں نے لیے سے, ورنہ کیفیت تو یہ ہے کہ یار لوگوں کی تو سند ہی غار میں ختم ہو جاتی ہے. یار لوگوں کی فقہ کی سند غار میں تو ختم ہو جاتی ہے کہ 12ویں امام قرآن لے کے غار میں قرب قیامت آئیں گے, وہ فقہ کی سند ہی وہاں پہنچ گئی. تو روایتیں کس سے لی ہیں؟ کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ معذرت کے ساتھ میں تو ان کی بات بتا رہا ہوں, ہمارے لیے سارے اہل بیت سر آنکھوں پر. میں بتانا صرف اس بات کو چاہ رہا ہوں کہ آپ اس ضلالت کو ملاحظہ کریں کہ ہمارے منبر کے اوپر بیٹھ کر ایک آدمی تاثر یہ دے رہا ہے دوسروں کو کہ جی بات یہ ہے کہ جو فضائل ہیں اس فضائل کو تو ہم بیان کر رہے ہیں. ابے فضائل مناقب کی بات نہیں ہے, یہ فضائل کے ڈھکوسلے کے پیچھے یا صحابہ کے کردار مشکوک ہو گئے, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کوئی جاننے والا نہیں. آپ اندازہ کریں. اور اس کے بعد دیکھیں اللہ کہتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, اللہ نے ان مومنین کے جان اور مال ان سے خرید لیے کہ اس کے بدلے ان کے لیے جنت ہے. یہ دیکھو ذرا, یہ میرے ہاتھ میں الاصابہ ہے, حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی, اس کی جلد نمبر 6 کا صفحہ نمبر 37, مصعب بن عمیر. نیا نہیں ہے ہمارے لیے نیا, ان کا ذکر ہمارے لیے نیا نہیں ہوگا.
لیکن اس وقت توجہ طلب ہوگا. یاد آئے گی ہمیں ایک بات کی کہ وہ جو ہمیں مصائب جو سنائے جاتے ہیں، آپ سمجھیں ان مصائب کے اندر کبھی ان غریبوں کا بھی ذکر ہے؟ کبھی ان کا بھی تو ذکر ہونا چاہیے نا. آپ دیکھیں کہ یہ کہنا کہ کوئی بھی آدمی آپ کو یہ بات کہتا ہوا نظر آئے، یار وہ ہم سنتے وہ اہل بیت کا ذکر تو نہیں کرتے. اہل بیت کا ذکر، ہم تو صحابہ کا ذکر نہیں کرتے. آپ تو اہل بیت کی بات کریں، ہم نے تو صحابہ کا. اور تمہاری بات کریں تو میں پچھلے یعنی وہ درسوں میں جس میں نے بتایا کہ اہل بیت کون ہے، اس میں نے بتایا کہ جہاں اہل بیت کی بات ہے تو اہل بیت کا تم کیا بیان کرو؟ 5 افراد کے علاوہ باقی اہل بیت کا ذکر ہی کا ہے کو کرنے والا. مصعب بن عمیر، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کس نے؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مصعب رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر رو پڑے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مصعب کو دیکھ کر رو پڑے اور فرمایا کہ یہ کس ناز و نام میں پلا ہے، یہ کس ناز و نام میں پلا ہے، اور اب اسلام میں اس کا کیا حشر ہوا ہے، کیا ہے. جب پس منظر دیکھیں، مصعب بن عمیر مکے کے سب سے رئیس ترین آدمی کے بیٹے، مکے کے سب سے رئیس ترین آدمی کے بیٹے، جب اپنے گھر سے نکلتے ہیں، اگر کبھی اپنے محل سے نکلتے ہیں، ان کے کپڑے کے دامن کو سنبھالنے کے لیے غلام ساتھ چلتے ہیں. اتنا بڑا کپڑا پہنتے ہیں بادشاہوں والے، کہ اس کو لے کے کون چلتے ہیں ساتھ؟ غلام. خوشبو وہ لگاتے ہیں کہ اس گلی سے بھی آ رہے ہوں گے دور سے، سامنے والے کو اندازہ ہو جائے گا مصعب آ رہا ہے. کون آ رہا ہے؟ کہ مصعب جو خوشبو استعمال کرتا ہے کسی کو وہ خوشبو میسر نہیں. مسلمان ہو گئے؟ اور بھائی میرے سمجھے ذرا اس بات، مسلمان ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کیا، اوس و خزرج کا ایک 40 رکنی وفد آپ کے پاس آیا کہ ہمیں پتہ لگا تھا آپ نے کوئی رسالت وغیرہ کا، کیا ہے آپ کی دعوت، کیا ہے آپ کی تعلیمات؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اللہ کے دین کی دعوت دی. وہ سب کے سب حضرات مسلمان ہو گئے. جب وہ سب کے سب حضرات مسلمان ہو گئے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ حضرت بات یہ ہے، ہمیں تو آپ کی صحبت فی الحال میسر نہیں ہے، ہم دین سیکھے ہوئے نہیں ہیں کہ ہم آگے کسی کو سکھا سکتے ہوں. آپ ہمارے ساتھ کسی کو بھیج دیجئے جو مدینہ ہمارے ساتھ چلے، وہاں ہمارے ساتھ رہے، وہاں ہمارے ساتھ رہ کر اللہ کے دین کی دعوت و تبلیغ کا کام کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو بلوایا اور کہا جاؤ ان کے ساتھ چلے جاؤ. ماں باپ گھر سے نکال چکے ہیں، مسلمان ہونے کے جرم میں ماں باپ گھر سے نکال چکے ہیں، اور اب سمجھو ذرا اس بات کو، اب مصعب شہر سے نکالا جا رہا ہے. وہ بچہ، وہ لڑکا، وہ نوجوان جس کے باپ نے کبھی اس کے ہاتھ میں مٹی نہیں لگنے دی ہوگی، وہ ریگستانی بیابانوں کا سفر کرے گا صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو پورا کرنے کے لیے. اور بھائی میرے سمجھ رہے ہیں بات کو؟ نہیں، وہ یہ ریگستانوں کی دن اور رات کی جو تکلیفیں اور پریشانیاں زندگی میں نہیں آئی ہوں گی کبھی اس کو، لیکن اب وہ یہ سب برداشت کرے گا بغیر کسی ٹریننگ کے، بغیر کسی تو کوئی پہلے سے ٹریننگ دی ہو کہ ایک شہری علاقے میں رہنے والا ریگستانی علاقے میں زندگی کیسے بسر کر سکتا ہے. میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں، 48 گھنٹے سے زیادہ نہیں رہ سکتے ہم شہری لوگ ریگستانی علاقے میں، ہمیں ڈسٹ الرجی ہو جائے گی. آپ اندازہ کریں تو کیفیت یہ ہے. وہ اللہ کا بندہ وہاں پہنچ گئے، اور وہاں پہنچنے کے بعد کیا ہے مصعب بن عمیر کا، یہ ہمارے والے ہٹے کٹے اور مجلسیں پڑھنے کے 20-20 لاکھ روپے لے رہے ہیں، 10 روزہ مجلسیں پڑھنے کے 20 لاکھ. ابھی ان کے والے نے پول کھولی ہے پچھلے دنوں، ویڈیوز وائرل ہے فیس بک کے اوپر، اور 10 دن کے مجلسیں پڑھنے کے 20 لاکھ روپے لیے ان کے والے نے بتایا. وہ کیفیت ہے، اللہ کا بندہ وہاں پہنچا ہے، وہاں بازاروں میں کماتا ہے، وہ بازاروں میں کماتا ہے، رات میں ان کے ساتھ گشت کرتا ہے، دعوت و تبلیغ کا کام کرتا ہے. اس کے بعد اس کے کسی کے بھی تھلے پہ پڑھ کے سو جاتا ہے، اس کے گھر کے چبوترے کے تھلے پہ پڑھ کے سو جاتا ہے. آپ اندازہ کریں
मौलवी साहब, अब्बू ने आपके लिए न्याज भेजी है, ऐसा कोई सिलसिला है? क्यों? हमारी अम्मी ने कहा है घर में जिसका इंतकाल हो जाता है उसके कपड़े मौलवी साहब को दे देते हैं, ये लो आपके लिए कपड़े लाए हूं। भाई मेरे कुछ समझ में आ रही है बात या नहीं? और फिर क्या हुआ? फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके आ गए और ठहरे आके अबू अय्यूब अंसारी रदियल्लाहु तआला अन्हु के घर में। अब मुसहफ कहाँ मिलेंगे? अब मुसहफ कहीं नहीं मिलेंगे, ढूंढना है तो अबू अय्यूब अंसारी रदियल्लाहु अन्हु के घर के थल्ले पे पड़े हुए सो रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन बाहर आते हैं, साहब आते हैं, ये सो रहे हैं। कैफियत क्या है? हाथ छिले हुए, छाले पड़ते हैं ना हाथों में, हाथ छिले हुए, पैर जख्मी, कपड़े जगह जगह से फटे हुए, बाल मट्टी में, बाल और दाढ़ी मट्टी में अटे हुए, अपने ही कमीज का दामन फाड़ के ईंट पे लिपेट के उसको तकिया बना के ना, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतजार में वहां सो रहे हैं। अगर आदमी मुकम्मल तौर पर बेगैरत ना हुआ हो, मुकम्मल तौर पर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जब तेरे अंदर से हया खत्म हो जाए फिर तेरा जो दिल करे वो तू करता है। आदमी मुकम्मल तौर पे बेगैरत ना हुआ होगा ना, ये अगर वो सुन ले उसके बाद डूब के मरना पसंद करेगा। सहाबा किराम के बारे में बकवास करना या सुनना सवाल ही नहीं पैदा होता। क्या लोग थे यार, आप अंदाजा तो करो जरा। मुझे आपको अल्लाह के रास्ते में सुई नहीं चुभी है, सुई। और ये इनकी कैफियत देखो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते हैं पूरा पसे मंजर सबको। ये जो नए मुसलमान, पुराने मुसलमान सब साथ हैं, जो मुसहफ को जानते हैं, जो नहीं जानते सब साथ हैं, दिखा रहे हैं। ये देखो जरा इसको, ये बड़ा नाजो नखरे से पला हुआ बच्चा है। इस्लाम ने देखो इसका असर क्या किया है। क्या बताना चाह रहे हैं? क्या बताना चाह रहे हैं? ये शहादत क्या है? गहे उल्फत में कदम रखना। हमने आसान समझ लिया है मुसलमान होना। अब भाई मेरे, अल्लामा ने सही तवज्जो दिलाई है। मुसलमान होने का नाम ये नहीं है कि आप मस्जिद जाओ, नमाज पढ़ो, दुकान का शटर उठाओ, कमाओ, गिराओ, घर जाओ, घरदारी करो, बकरा ईद आ जाए कुर्बानी कर लो, रोजा आ जाए रोजे रख लो, हज के इस्तेदात हज कर आओ, निकाह कर लो, और बाकी सारे मामलात वो करो जो आपके बाप दादा, आपका खानदान, आपके रीति रिवाज, आपके मोहल्लेदार ये सब करते हुए। मुसलमान होकर आपकी जिम्मेदारियां हैं, जिम्मेदारी नहीं जिम्मेदारियां हैं। उन जिम्मेदारियों को इस्तिताअत भर पूरा करना यह मुसलमानियत है। और सुनो, ग़ज़वा उहद हुआ, शहीद हो गए। ग़ज़वा उहद हुआ यानी इसका मतलब, सुनो जरा बात को, हम सुनते ना अल्लाह के रास्ते में निकलना, अल्लाह के रास्ते में निकलना, 40 दिन लगाना, 80 दिन लगाना, 3 दिन लगाना, 50 दिन लगाना। दावत का काम किया अल्लाह के बंदे ने, उसके बाद जिहाद का काम किया अल्लाह के बंदे ने। जिहाद करने गए, उहद में शहीद हो गए। शहीद हुए तो कैफियत यह थी कि मुसअब बिन उमैर की जो लाश थी वो उन लाशों में से एक थी जिनका मुसला कर दिया गया था। जंग के अंदर जंगी वहशीपन के नतीजे में जो लाशों की बेहुरमती की जाती है, पेट फाड़ दिया, आंखें फोड़ दी, हाथ काट दिए, लाश का कुचला कर दिया, कीमा बना दिया, गर्दन काट के उससे फुटबॉल खेल रहे हैं, ये इस तरह के जो वाक़यात, ये मुसला, अरबी में इसको मुसला कहते हैं। मुसअब बिन उमैर उन लोगों में से एक थे जिनकी लाश का मुसला कर दिया गया था। आंखें फोड़ दी गई थी, नाक काट दी गई थी, होंठ चीर दिए गए थे। और कैफियत क्या है? सही इब्न अब्बान के अंदर रिवायत है, ये मुसअब रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी विरासत में, हिजाज के अमीर तरीन बाप की औलाद ने अपनी विरासत में एक कपड़ा छोड़ा। क्या छोड़ा? क्या छोड़ा? एक कपड़ा छोड़ा। ये कौन सा कपड़ा? ये कपड़ा कौन सा है जिसका अभी हमने जिक्र पड़ा था कि दामन के हिस्से को काट के
اس کو اس اینٹ پہ لپیٹا ہوا ہے کہ وہ اینٹ چبھ رہی ہے سر میں، تو اس کو اس اینٹ پہ لپیٹا ہوا ہے غریب نے. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ نہیں. یہ کپڑا بچا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب سر ڈھانپا جاتا، جب ان کی میت کا سر ڈھانپا جاتا تو پاؤں ننگے ہو جاتے، پاؤں ڈھانکے جاتے، بقیہ جسم ننگا ہو جاتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کپڑا سر کی طرف کر دو اور پاؤں پر اصغر گھاس، اصغر ایک مخصوص گھاس ہے، وہ لا کر ڈال کر اس کے پیر ڈھانپو. 2 منٹ کے لیے اپنے آپ کو وہاں لے جائیں، 2 منٹ کے لیے سوچیں. امیر باپ کی اولاد، ناز و نام میں پلا ہوا، کیا عیش و عشرت نہیں اس کو مل رہے تھے، کیا ہوا تھا اسے ایسا کہ اس نے سب کچھ چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول کیا. پھر اس دین کو قبول کرنے کے بعد اس اللہ کے بندے نے اپنے صبح دوپہر شام رات اس دین کے لیے وقف کر دیا. وہ محنت کر رہا ہے، وہ کام کر رہا ہے، وہ ساری دکھ تکلیف، بھوک پیاس، تکلیفیں، پریشانی اٹھا رہا ہے صرف اس لیے کہ اللہ کے دین کی ترویج ہو، اللہ کے دین کو ترقی ملے. یہاں تک کہ آخر کار وہ وقت آ جاتا ہے کہ اب صرف اس سے کام نہیں چلے گا، اب جنگ کی نوبت آ چکی ہے، اب لڑنا ہے. تو اللہ کا بندہ لڑنے میں پہنچ چکا ہے، اور آخر کار غزوہ بدر کے بعد غزوہ احد میں اللہ کا بندہ شہید بھی ہو گیا. آخری دفعہ مصعب بن عمیر کے بارے میں ہم نے کب سنا تھا؟ اگر ہم اپنے ذہن پہ زور ڈالیں تو آخری بار مصعب بن عمیر کے بارے میں ہم نے سنا ہوگا 2-3 سال 4 سال پہلے. کیا واقعہ کربلا ہم ہر سال نہیں سنتے؟ میں بار بار جب یہ بات کہتا ہوں نا تو کسی کے ذہن میں یہ خیال نہیں گزرے کہ نہیں یہ کیا ہے، کیا کوئی مقابلہ کرا رہے ہو؟ ارے مقابلہ نہیں، تمہاری اوقات دکھا رہے ہیں. کوئی مقابلہ نہیں، تمہاری اوقات دکھا رہے ہیں. اوقات یہ ہے کہ تم وہ چیزیں بتا رہے ہو جس سے امت کا مورال ڈاؤن ہوتا ہے، اور یہ وہ باتیں ہیں جس سے مورال اپ ہوتا ہے. سناؤ لیکن یہ بھی بتاؤ، وہ بھی سناؤ اور ساتھ میں یہ بھی بتاؤ کیا یہ تمہارے بزرگ نہیں ہیں؟ اور میں خاص طور پہ مخاطب کن کو کر رہا ہوں؟ ہمارے اندر چھپے ہوئے ذاکرین کو، سنیت کے بھیس میں چھپے ہوئے وہ کہ جو یہ کربلا اور جمل صفین ان چیزوں کے نام کی روٹیاں کھا رہے ہیں. خاص طور پر میں ان کو مخاطب کر کے بات کہہ رہا ہوں، بتاؤ ذرا اس بات کو، یہ ہمارے بزرگوں میں سے نہیں ہے کیا؟ صرف وہ 72 ہمارے بزرگوں میں سے تھے؟ ان کے مصائب بتا رہے ہو، ان کی تکلیفیں بھی تو بتاؤ. تو اصل ساری بات میرے بھائی یہ ہے، اللہ نے جو کہا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے مومنین کے جان اور مال ان سے خرید لیے کہ بدلے میں تمہارے لیے کیا ہے؟ بدلے میں تمہارے لیے جنت. اور آخری اس حوالے سے واقعہ اللہ قرآن میں کہتا ہے تلک عشرۃ کاملہ، 10 دلیلیں بہت ہوتی ہیں، 10 دلیلیں. اور بھائی میرے 10 کردار بتانے کا قطعاً مطلب ہی نہیں. آپ دیکھو نا پورا یہ واقعہ میں ہم پڑھ جائیں گے آپ کے ذہن میں بلال آنا شروع ہو چکا ہوں. تو بلال کا ذکر کیوں نہیں ہوا؟ سمیہ کا ذکر کیوں نہیں ہوا؟ ابو ذر غفاری کا ذکر کیوں نہیں ہوا؟ ارے بھائی مسئلہ یہ نہیں کہ بلال کا ذکر، مسئلہ یہ ہے 1,60,000 اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، 1,60,000، اور 1,60,000 میں سے 13,000 کے لیے تو کنفرم بات ہے کہ انہوں نے اللہ کے دین کے لیے تکلیفیں، پریشانیاں، مصیبتیں جھیلی ہیں. یہ 13,000 وہ ہیں جنہوں نے ابتدائی مکی اور مدنی زندگی بسر کی. بتاؤ کیا وہ تکلیف پریشانیوں سے مبرہ ہوں گے؟ بتاؤ ذہن پہ زور ڈال کے. نہیں، میں کہہ رہا ہوں ان 13,000 کی زندگیوں کو بتانے کے لیے ہمیں کم از کم 3 سال چاہیے. ہمیں کم از کم کتنے چاہیے؟ اور پتہ نہیں ہمارے لیے اور کتنے فتنے مزید کھڑے جب تک ہو چکے ہوں گے. سنو ذرا بات کو، میں یہ 10 واقعات آپ کو بتا کے دعوت فکر دے رہا ہوں ہمارے اس موضوع کا کہ اس دین میں صحابہ کی اہمیت اور ضرورت، کہ ان کی اہمیت، ان کی ضرورت کا اندازہ کرو. یقین کرو یہ جتنے بھونکنے والے ہیں انہوں نے ہجرتیں نہیں کی، یہ جتنے بھونکنے والے ہیں انہوں نے جہاد نہیں کیے، یہ جتنے صحابہ کے بارے میں تنقید کرنے والے ہیں انہوں نے اپنے مال دے کے غلاموں کو آزاد نہیں کیا.
یہ انہوں نے اپنے مال دے کر مسجدوں کی تعمیریں نہیں کروائی، انہوں نے اپنی پوری جائیدادیں وقف کر کے جہاد کو ترقی نہیں دلوائی۔ میرے بھائی آپ اس بات کو سمجھیں، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے، اور دیکھو اسی میں یہ 10واں ایک آخری ذکر، یہ صرف تحقیق کا نقطہ ہے۔ صحابہ کرام کی سیرتیں پڑھ لو، آپ کو سب کے واقعات انشاءاللہ پتہ لگ جائیں گے۔ یہ میرے ہاتھ میں اسد الغابہ ہے، اس کی جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 82-83 کے اوپر صہیب بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں ہم صہیب رومی بھی کہتے ہیں۔ یہ دیکھیں غور طلب بات ہے، یہ لکھتے ہیں امام ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ کہ جب صہیب اسلام لائے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارقم رضی اللہ عنہ کے گھر میں تھے، کچھ اوپر 30 آدمیوں کے بعد یہ اسلام لائے تھے، کچھ 30 آدمی مسلمان ہو چکے تھے اس کے بعد یہ اسلام لائے تھے، اور یہ ان مسلمانوں میں سے ایک تھے جو مکے میں کمزور ترین لوگ تھے۔ مکے میں سمجھیں کیا مطلب ہے، پس منظر کیا ہے، اس جملے کا مطلب کیا ہے، خود بتاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کی وجہ سے تکلیفیں دی جاتی تھی، اور آخر کار یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو ہجرتوں پر مجبور کرنا پڑے، یعنی یہ ہجرتوں کے لیے مجبور کر دیے گئے۔ اور کہتے ہیں کہ ہجرت کر کے صہیب رضی اللہ عنہ علی بن ابی طالب کے ساتھ مدینہ ہے۔ اب آپ کو سمجھ آیا ہوگا کہ میں نے ان صہیب رضی اللہ عنہ کا ذکر کیوں کیا ہے۔ ہجرت کرنے والے کس کے ساتھ؟ یہی تو وجہ ہے، ہم نے آج تک یہ تو قصہ سنا کہ رسول کے بستر پر علی لیٹے تھے، لیکن کبھی علی کی اپنی ہجرت کا قصہ سنا ہے؟ آپ پروپیگنڈے کو نہیں پہنچ سکتے، جو پروپیگنڈا یہ کریٹ کرتے ہیں صرف وہ بتائیں گے جس سے خود کو جواب دینا نہ پڑ جائے، خود کو جواب دینا نہ پڑ جائے۔ علی ہجرت کرنے والے کون؟ ساتھ میں صہیب۔ تمہاری تو روایت یہ ہے کہ 3 آدمیوں کے سوا سب مرتد ہو گئے تھے، سلمان، مقداد اور ابو ذر، 3 کے علاوہ سب مرتد ہو گئے۔ علی کا ایسا ساتھی کہ ہجرت بھی علی نے اس کے ساتھ کی، وہ بھی مرتد ہو گیا۔ کچھ بات آئی سمجھ میں یا نہیں؟ صہیب رضی اللہ تعالیٰ 15 ربیع الاول کو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں تھے، وہاں سے آگے نہ بڑھے تھے۔ جب یہ دونوں حضرات وہاں پہنچے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اور حارث بن سما کے درمیان میں بھائی چارہ کروایا، وہ جو مکے میں اخوت کا سلسلہ مہاجرین اور انصار کے ساتھ چل رہا تھا۔ کبھی یہ سنا ہے؟ کبھی یہ سنا ہے؟ یہ پتہ ہے کیوں نہیں بتایا جاتا؟ ایران پاکستان دوستی کیسے ہوگی؟ ایران پاکستان دوستی نہیں ہونی چاہیے، ایران پاکستان دشمنی رہنی چاہیے۔ جو کانسپائریسی ہے وہ افغانستان پاکستان دوبارہ دوستی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ کانسپائریسی اسی طرح رہے۔ وہ بھائی چارگی کے واقعات جب آپ بتانا شروع کریں گے، اور بھائی میرے وہ بھائی چارگی کے واقعات جب مدینے والے آپ بتانا شروع کریں گے، کوئی تو میرے جیسا نہیں، مجھ سے اچھا کوئی آدمی مجلس میں بیٹھا ہوا کھڑے ہو کر سوال اگر کسی نے کر لیا، حضرت ایسے تھے وہ لوگ، ہاں پھر ہم ایسے کیوں نہیں ہے؟ ہم سنی شیعہ کی تقسیم میں کیوں ہیں؟ کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ پھر کوئی جواب بنتا ہے؟ سنو غور طلب بات، جب یہ ہجرت کر کے مدینہ کی طرف چلے تو چند مشرکوں نے ان کا تعقب کیا۔ صہیب رضی اللہ عنہ نے اپنا ترکش نکال لیا اور کہنے لگے، اے قریش والوں، تم جانتے ہو میں تم سب سے بہتر تیر چلا سکتا ہوں، میں تم سب سے بہتر تیر چلا سکتا ہوں، اللہ کی قسم تم مجھ تک نہیں پہنچ سکتے، یہاں تک کہ جس قدر تیر میرے پاس ہوں گے وہ سب میں تمہیں ماروں گا، پھر اپنی تلوار نکالوں گا، پھر تلوار کے ذریعے تمہیں قتل کروں گا جب تک وہ میرے ہاتھ میں رہے گی۔ ہاں ایک راستہ ہے، چھوڑو، میرا تمام مال و اسباب جو میں لے کے جا رہا ہوں تمہیں دیتا ہوں، میرا وہ مال و اسباب جو میں نے مکے میں چھوڑا وہ بھی تمہیں دیتا ہوں، میرا راستہ چھوڑ دو، میرا راستہ چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے تو مال دے دے، ہم تو یہ چھوڑ دیتے ہیں۔ انہوں نے عہد کیا تو صہیب رضی اللہ عنہ نے ان کو مال کا پتہ بتا دیا اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ میں بات آگے نہیں لے کے جا رہا،
میں ایک پس منظر آپ کو بتاؤں گا. پس منظر کیا ہے؟ صہیب رضی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کمایا کتنے عرصے میں کمایا ہوگا اور کس محنت کے نتیجے میں کمایا ہوگا؟ بھائی میرے جو کاروبار کرنے والے ہیں اور اس وقت کاروبار میں کرائسس سے گزر رہے ہیں وہ میری اس بات کو سمجھیں گے. صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو کمایا ہوگا یہ کتنے عرصے میں کمایا ہوگا اور کس محنت سے کمایا ہوگا؟ کہاں جا رہے ہیں؟ کہاں جا رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہے ہیں، مدینہ جا رہے ہیں. راستے میں انہوں نے روک لیا ہے، کہا لڑ سکتا ہوں تم سے، لڑ کیوں نہیں رہا ہوں؟ اس کا پس منظر سمجھو. جہاد کا حکم اتر گیا ہوتا تو پچھلے درس میں ہم نے پڑھا تھا نا، عمر مکے میں مارے کھا رہے ہوتے. کسی میں جرت ہے عمر کو انگلی بھی ٹچ کرتے. جہاد کا حکم اترا نہیں ہے ابھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہتھیار اٹھانے کی اور لڑنے کی اجازت نہیں دی ہے، لہذا لڑنے کو تو تم مجھ سے بہتر تیر نہیں چلا سکتے اور تلوار جب تک ہاتھ میں کسی کو چھوڑوں گا نہیں. لیکن ایک رستہ اور ہے، سارا مال لے لو، میرا رستہ چھوڑ دو. اور بھائی میرے مرنے سے ڈر نہیں لگ رہا ہے؟ کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ نہیں، بات سیدھی سی ہے. لڑنا نہیں چاہتے اور مال و اسباب کی کوئی فکر نہیں ہے. سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ ایمان. سب سے بڑی دولت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ سب کچھ ترک کر دیا، سب کچھ چھوڑ دیا صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، صرف اسلام کی نصرت کے لیے. اور سنو، میں آخر میں کیوں پڑھا یہ ایک اور وجہ سنو. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں، ان کی کنیت ہے ابو یحییٰ. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے ابو یحییٰ، یہ تجارت تو نے سب سے بہترین کی ہے. وہ تجارت ہی تو تھی جس کا سارا مال دے کر آئے تھے. بظاہر تو نقصان میں رہے ہیں نا، بظاہر تو، اور بھائی میرے توجہ سنو، بظاہر تو نقصان میں رہے ہیں نا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ تجارت تو نے بہترین کی. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کون سی پڑھی ہے؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. بے شک اللہ نے مومنین کے جان اور مال ان سے خرید لیے کہ اس کے عوض ان کے لیے کیا ہے؟ بھائی میرے سمجھے ہم ذرا اس بات کو. یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب یہ ایسے ہیں نا، جب ان کی کیفیت ایسی ہے، ان کی مجموعی کیفیت کا اندازہ کریں، ان کی مجموعی کیفیت کس طرح کی ہوگی. یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے. یہ صحیح بخاری کتاب المغازی کے اندر امام بخاری حدیث نمبر 4099 لے کر آئے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خندق کی طرف تشریف لے گئے. کہاں؟ غزوہ احزاب، جس کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں، وہ جو خندق کھودنے کا معاملہ تھا. آپ اس طرف تشریف لے گئے. آپ نے فرمایا کہ یعنی کہ مہاجرین، یعنی انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مہاجرین اور انصار سردی میں صبح سویرے ہی خندق کھود رہے ہیں. مہاجرین اور انصار سخت سردی کے ایام ہے. ریگستان کی سردی دیکھی ہے؟ ریگستان کی سردی ہڈیوں میں گھستی ہے، کھلا ہوتا ہے نا چاروں طرف سے، سر سر کرتی ہوئی ہوائیں، وہ جو سردی ہوتی ہے نا وہ ہڈیوں میں گھستی ہے، آدمی کو تھکا کے رکھ دیتی ہے، کچھ ہی دیر میں آدمی تھک جاتا ہے. اور ذرا سمجھے بات، وہ کہتے ہیں کہ سردی میں صبح سویرے ہی خندق کھودنے میں لگے ہوئے تھے. کون؟ مہاجرین اور انصار، بلا تفریق، بلا تفریق. ابو بکر، عمر، عثمان و علی، سعد، ابو ایوب، سارے یہ کیا کر رہے ہیں؟ خندق کھود رہے ہیں. جو غور طلب نکتہ ہے، انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان کے پاس غلام نہیں تھے. ان کے پاس غلام، کام کرنے والے ورکر، کیا ہے؟ حربی حالت دیکھی. تھوڑی دیر پہلے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ والی روایت آپ کے سامنے پڑی تھی نا. حربی کیفیت ان کی، وہ روایت ان کا جنگی صلاحیت کا پس منظر بتا دیتی ہے کہ جنگی صلاحیت ان کی یہ تھی. اور ذرا دیکھو، غور طلب بات ہے، ان کے پاس مین پاور نہیں ہے. کیا نہیں ہے ان کے پاس؟ افرادی قوت
نہیں ہے. مطلب ان کے پاس افرادی قوت جنگ لڑنے کے لیے نہیں, اور ان کے پاس افرادی قوت یہ جو اس طرح کا کام ہے, جو یعنی جنگ کے حوالے سے ترقیاتی اس طرح کام, ان کے لیے کام کرنے والے لوگ نہیں ہیں. میری بات آپ سمجھ رہے نہیں سمجھ؟ انہوں نے بتایا ان کے پاس غلام نہیں تھے کہ وہ ان کے بجائے اس کام کو سر انجام دیتے ہیں. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس مشقت اور بھوک کو دیکھا, یار ان کو بولو اعوذ باللہ پڑھو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مشقت اور بھوک کو دیکھا. کس نے دیکھا؟ یہاں آؤ, ادھر آؤ, آ گیا, اس طرف آؤ, ادھر آ کے بیٹھو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مشقت اور, ہم رک نہیں رہے اس جملے پہ, کچھ یاد آ رہا ہے؟ میں دو طرف توجہ دلاتا ہوں. عثمان رضی اللہ عنہ کو پڑھیں گے ہم انشاءاللہ تفصیل سے. عثمان رضی اللہ عنہ کا پانی بند کیا گیا, 40 دن آپ پر پانی بند. وہ کہتے ہیں اہل بیت پر کربلا میں پانی بند. تیسرا کوئی واقعہ کبھی سنا ہے ہم نے آج تک؟ سنا ہے؟ عثمان رضی اللہ عنہ والا واقعہ بھی شاید ہم نہیں سن پاتے. گو اگر یہی کربلا کی پیاس کا ذکر نہ ہو رہا ہوتا تو کوئی کہنے والے نے عثمان رضی اللہ عنہ کی پیاس پہ بھی توجہ دلائے رہتا. یہ دیکھ لو ذرا, ایسا نہیں ہے تمہارے پاس وہ ایک ہی بھوکے پیسے, یہ بھی ہیں. سنو ذرا بات, یہ کسی نے پانی سے روکا ہوا نہیں ہے, یہ کسی نے پانی سے روکا ہوا نہیں ہے. یہ بڑی اہم ترین بات ہے. یہ پانی پی نہیں رہے, انہیں کسی نے کھانے سے روکا ہوا نہیں ہے, مگر یہ کھانا کھا نہیں رہے. وجہ اس کی مشہور روایت, میں کتاب سے آپ کو حوالہ دیتا, یاد ہی مجھے ابھی آئی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بھائی میرے کون؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی آ کے کہنے لگے, خاموشی سے آپ کے قریب آ کے کہنے لگے, اللہ کے رسول وہ میرے بکری نے دودھ دیا تھا تھوڑا سا, میں نے گھر پہ آپ کے لیے رکھا ہوا ہے, 3-4 دن ہو گئے آپ نے کچھ نہیں کھایا ہے. کس نے؟ مجھے کوئی ایسا امیر تو دکھاؤ جو ایسے بھوکا رہتا ہو. او بھائی میرے, مجھے کوئی ایسا قائد تو دکھاؤ جو اپنے لوگوں کے ساتھ ایسا بھوکا پیاسا رہتا ہو. مجھے کوئی ایسا سربراہ تو دکھاؤ نا یار, اللہ کی قسم. یہ ہوتی ہے بات. آپ بھوکے, میری بکری نے دودھ دیا تھا, بیوی نے میری اس دودھ کو آپ کے لیے سنبھال کے رکھا, آپ خاموشی سے آ جائیں, آ کے تناول فرما لیں. بھائی میرے سن رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا, ابو ہریرہ اس کے ساتھ جا, وہ دودھ لے کر آ. ابو ہریرہ کون ہے؟ جا اس کے ساتھ جا کے دودھ لے کر آ جا. وہ بیچارہ اپنے سا منہ لے کے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو لے گیا. کیا نیت سے آیا ہے؟ کس کا پیٹ بھرے؟ تو اس کے بیوی بچے نہیں ہیں کیا؟ او بھائی میرے, اور یار اللہ کے رسول سے ان کی محبت ہے تو دیکھو نا, اللہ کی قسم. بیوی بھوکی مر جائے, بچے بھوکے مر جائیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے نہیں رہنے چاہیے. ہے کوئی غیرت مند؟ نہیں ہے, بے غیرت ہے, بے غیرت. 2 چیزوں سے ہمارا حال خالی نہیں ہے, یا تو ہمیں ان واقعات کا علم ہی نہیں ہے, وہی اندھے بہرے لنگڑے لولے کولو کے بیل کی طرح اس نے بیٹھ کر یوٹیوب پہ انجینئر محمد علی مرزا نے کہہ دیا ہمارا حالہ بھی کولو کا بیل, جو اس نے بولا یہ اس کے پیچھے چل پڑا. یہ نہیں کہ خود سے تاریخ کا مطالعہ کریں, دیکھیں بات صحابہ اسی طرح تھے جیسے یہ بتا رہا. کوئی تاریخ کا, سیرت کا احادیث. اور سنو ذرا بات کو یار, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ اتنی دیر سے یہ نوٹ نہیں کرو, اتنے سارے درس میں نوٹ نہیں کرو, بخاری مسلم بخاری مسلم بخاری مسلم. یہ ہم یہ بخاری مسلم کے حوالے زیادہ کیوں دیتے ہیں؟ تاکہ یہ بھی تو اثر ختم ہو نا.
ورنہ کیا یہ تاریخی واقعات ہیں، تاریخ میں موجود نہیں ہے کیا؟ تاریخ کے حوالے کیوں نہیں دیتے ہم؟ یہ حدیث کی کتابوں کا بخاری مسلم کا حوالے، تاکہ یہ جو ہے نا، یہ جو پھینکی تھی رسیاں اور دکھائے تھے، یہ ذرا لوگوں کو نظر آئے کہ یہ سب رسیاں ہی ہیں، یہ سانپ نہیں۔ بخاری مسلم سے روایتیں پڑھتے ہو بے شرم، بخاری مسلم میں روایتیں یہ نہیں پڑھتے؟ یہ بھی تو پڑھو نہیں۔ سنو ذرا بات، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ گئے، دودھ لے کر آئے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا بسم اللہ پڑھ کے دائیں طرف سے سب کو پلانا شروع کر۔ سب کیا ہیں؟ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اس کیفیت میں دیکھا ہے کہ وہ مشقت اور بھوک کا شکار ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا دائیں طرف سے بسم اللہ پڑھ کے دائیں طرف سے سب کو پلانا شروع کر۔ یقین کرو ان کی بھوک اور مشقت کا پس منظر بتانا نہیں ہوتا نا کہ کیا گزر رہی تھی ان پہ، میں آپ کو یہ روایت پڑھ کے نہیں سناتا، ضرورت ہی نہیں تھی، صرف یہی جو ہم پڑھ رہے ہیں یہی کافی تھی۔ ان کی بھوک اور مشقت کا پس منظر دیکھو ذرا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بسم اللہ پڑھ دائیں طرف سے پلانا شروع کر۔ ابو ہریرہ جواب کے اندر کہتے ہیں اللہ کے رسول پہلے میں پی لوں، بہت زیادہ بھوک لگ رہی ہے۔ یہ ٹھونس رہے ہیں نا ہم نیازوں کو، یہ 9-10 کو لاکھوں کروڑ روپے کا چاول برباد کر رہے ہیں جو ہم۔ سنو ذرا بات کو، حکمرانوں کو گالیاں دے رہے ہیں، کیا کرپشن کی وجہ سے ملک میں غربت؟ سب سے زیادہ کرپشن ان مولویوں نے کیا۔ یہ ان دو فرقوں کی جو مولوی ہیں نا، یہ سب سے زیادہ کرپشن انہوں نے کی ہے نظر و نیاز کے نام پر۔ نہیں لگائے نا یہ پبلک کو اس چکر میں، لوگوں کے پاس پیسہ بچے، لوگ زکوٰۃ مستحقین تک پہنچائے۔ انہوں نے زکوٰۃ و صدقات کا نام بدل کے اس کو نظر و نیاز رکھ دیا، اب یہ بھی کھا رہا ہے، وہ بھی کھا رہا ہے، وہ بھی کھا رہا ہے، مستحق تک پہنچ رہا ہے۔ سنو، اللہ کے رسول پہلے میں پی لوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، جا دائیں طرف سے پلانا شروع کر، بسم اللہ پڑھ دائیں طرف سے پلانا شروع کر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ لے کے گئے، سب کو پلانا شروع کیا، سب نے پیا۔ جو پیتا جا رہا ہے برتن چھوڑتا جا رہا ہے، برتن دوبارہ ویسا کا ویسے ہی ہوتا جا رہا ہے، گویا کہ دودھ پیا ہی نہیں ہے، اس نے ہی پیا، اس نے ہی پیا، اس نے ہی پیا، برتن اپنی جگہ، دودھ میں جتنا، جو برتن میں جتنا دودھ تھا ایسا کا ایسا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، برتن میں جتنا دودھ لے کر آئے تھے اتنا کا اتنا وہ سب پیتے جا رہے ہیں۔ بس خندق کھودنے والے 400 افراد تھے، سب پیتے جا رہے ہیں، اور آخر کیا ہوا؟ آخر میں پیالہ پہنچتا ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے منع کر دیا نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہیں، کیا ہوا؟ پی؟ جیسے ہی بولا پی، یوں لگا گھٹاگھٹ پینا شروع۔ پڑھو آپ تاریخ میں، صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، پینا شروع کرا، پی کے پیالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور پی، اور پینا، پیا، پینے کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیالہ بڑھایا، آپ نے فرمایا نہیں اور پی۔ اب جب پینے شروع کیا تو باقاعدہ یہاں سے بانچوں سے دودھ گرنا شروع ہو گیا، پیٹ فل، اللہ کے رسول بس اب نہیں پیا جا رہا، لا پھر مجھے دے۔ کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ نہیں، میں صرف بتانے کیا چاہ رہا ہوں، وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی مسکینی، یہ نہیں، اس بھوک کا پس منظر، کہ بھوک کی شدت دیکھو ذرا، اس بھوک، اس مشقت کی شدت دیکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے دائیں طرف شروع کر، بھوکا کہہ رہا ہے اللہ کے رسول پہلے۔ ورنہ یہ ایسے لوگ ہیں، پڑھیں گے ہم انشاءاللہ۔ ابو ہریرہ تو وہ ہے ہلکے پڑے ہوئے آنکھوں کے نیچے، مسجد نبوی کا چبوترے پہ پڑا ہے، کیا ہوا؟ بھوک لگ رہی ہے، جا کھانا کھا لے۔ نہیں، اللہ کے رسول آ رہے ہیں، درس دیں گے، کوئی بات رہ جائے گی مجھ سے۔ یہ تو وہ لوگ ہیں، لیکن یہ وہ بھوک نہیں ہے، یہ پتہ نہیں کون سی بھوک ہو گئی ہے، کتنے دن بیت گئے اس کو بھوکا غریب کو، اور پھر خندق کھود رہا ہے، تمہاری طرح ہڈرامی کر رہا، مجلس پڑھنے کے 20 لاکھ، 10 دن کی مجلس پڑھنے کے 20 لاکھ، تمہاری طرح ہڈرامی کر رہا، ہڈرامی نہیں کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، اللہ کے دین کی خدمت کر رہا ہے، بدلے میں ملے گا کیا؟ تم بدبختوں سے گالیاں، تنقید ہے۔ پھر حدیث نمبر 4100 کیا ہے؟ ہاں سنو، 4099، مشقت اور بھوک دیکھ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مشقت اور بھوک دیکھ کے آپ نے شیر کہا۔ یہ شیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے،
یا آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے، یہ انصار اور مہاجرین ہی یہ خندق کھودتے ہوئے شعر پڑھ رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا شعر دہرایا ہے، کیونکہ آپ کو شعر کہنا اللہ نے نہیں سکھایا، آپ کو شعر کہنا آتا ہی نہیں تھا، یہ انہی کا شعر ہے۔ آپ اسی حدیث کو کتاب المغازی میں غزوہ احد وغیرہ خندق کے بیان میں پڑھیں گے تو خندق کھودنے میں واضح طور پر روایت ہے کہ صحابہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے یہ اشعار پڑھ رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا شعر دہرایا ہے۔ سنو ذرا بات کو، ان کی مشقت، ان کی بھوک تکلیف دیکھ کے کہ اللہم ان العیش عیش الآخرہ، اے اللہ گزر بسر اگر ہے، اگر کوئی رہائش ہے، اصل کوئی زندگی ہے تو وہ آخرت کی زندگی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ آخرت کی زندگی ہے۔ فاغفر للانصار والمہاجر، فاغفر للانصار والمہاجر، اے اللہ مغفرت کر دیجئے انصار اور مہاجرین کی۔ سنو، فقالوا مجیبین لہ، تو صحابہ کرام نے اس کے جواب میں کہا چھوڑ دو، بیٹھے رہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جواب کے اندر کہا نحن الذین بایعوا محمدن، اوئے بھائی میرے یہ توجہ کریں، اعوذ باللہ پڑھیں، توجہ کریں۔ نحن الذین بایعوا محمدن، ہم وہ ہیں جنہوں نے بیعت کی ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اس جملے کی اہمیت کا اندازہ ہے بھائی میرے، اس جملے کی اہمیت کا اندازہ ہے؟ تم کون ہو؟ اوئے دیکھو سنو، تم کون ہو؟ سنی ہے؟ کیسے؟ باپ دادا تھے۔ یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ وہ کہتے ہیں نحن الذین بایعوا محمدن، ہم وہ ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بیعت کی۔ باپ دادا کا دین نہیں، یہ اترا ہی دین ہمارے سامنے ہے، ہم ہیں سب کے باپ دادا۔ یہ دین اترا ہمارے سامنے ہے، اور اس دین میں باپ دادا ہیں کون؟ ہم ہیں باپ دادا۔ نحن الذین بایعوا محمدن علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی ہے اور ہم آپ کے ساتھ اس وقت تک ہیں جب تک جہاد باقی ہے، ہم آپ کے ساتھ اس وقت تک ہیں جب تک۔ کسی فوجی جرنل سے، کوئی اسرائیلی، کوئی امریکی، کوئی روسی فوجی جرنل ہو نا، بڑا، جو 10 12 15 سال جنگ کے میدان میں لڑا ہو، اسے ایک کپ کافی دے کے بٹھاؤ، پہلے ادھر ادھر کی بات کرو، وہ تھوڑی دیر میں کافی پیے، وہ نارمل ہو جائے، اس کو غصہ نہیں آ رہا ہو اور کوئی مسئلہ نہ ہو، اب سے کہیں کہ ایک 21,000 کی آبادی والا شہر ہے، یہاں سے سنیں، یہاں سے نہیں، کہاں سے سننا ہے؟ یہاں سے سنیں۔ 21,000 کی آبادی والا شہر جس میں سے بچے بوڑھے نکالے جائیں گے، وہ یہودی جو مسلمان ہوئے نہیں ہیں لیکن رہتے مدینہ میں، وہ قبائل بنو قنیقہ، بنو حوازن، بنو نذیر، انہیں نکالا جائے گا۔ اب بچے کون؟ اوس و خزرج، بھائی میرے بچے کون؟ مہاجرین، یعنی مہاجرین اور انصار یہ دو قبیلے، اوس و خزرج ابتدائی، یہ 12,000 افراد ہیں۔ کتنے افراد ہیں؟ اس طرح یہ 12,000 اس طرح ہیں کہ اس میں جو لوگ باہر سے مسلمان ہوئے نا وہ بھی اندر آئے، ہجرتوں کے نتیجے میں جو آئے نا، ہجرتوں کے نتیجے میں جو پہنچی، اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں۔ 12,000 کا یہ مجمع ہے۔ ان کا پورے خطے سے سوشل بائیکاٹ ہوا ہے، ان کے بازار میں باہر سے کوئی چیز بکنے آئے گی نہیں، یہ جو بنائیں گے اپنے بازار میں اپنے ہی لوگوں کو بیچ سکتے ہیں، یہ جو بنائیں گے یہ بازار میں اپنے ہی لوگوں کو بیچ سکتے ہیں، باہر سے ان سے کوئی خریدنے، مثالیں ہمارے پاس سکھر سے، میرپور سے، ادھر سے ادھر سے کوئی آج تنے خریدنے کے لیے نہیں، حیدرآباد والوں کو اپنی لیے اپنی چیزیں بنا کے آپس میں خرید و فروخت تجارت کے معاملات کر لو، بس باہر سے تمہارے لیے کچھ آئے گا نہ، تم باہر کچھ لے کے جا سکتے ہو۔ ان کا سوشل بائیکاٹ ہوا۔
اب یہ فوجی جنرل، میری بات توجہ سنیں، فوجی جنرل سامنے بیٹھا جو 15-16 سال جنگ کے میدان میں لڑ چکا ہے، یہ ماہر آدمی ہے، یہ آپ سوچ نہیں سکتے، یہ وہ آدمی ہے جس کے لیے مثال دی جاتی ہے کہ اڑتی چڑیا کے یہ پر گن کے آپ کو بتا سکتا ہے کتنا ہے۔ کہا کہ بھائی ان کا سوشل بائیکاٹ ہوا ہے اور یہ اپنے خطے کی، اپنی صدی کی، اس خطے کی صدی کی سب سے بڑی جنگ لڑنے کے لیے جا رہے ہیں، جس میں تمام عرب قبائل ان سے لڑنے کے لیے آ رہے ہیں، 12,000 افراد سے لڑنے، تمام 2 لاکھ آرمی آ رہی ہے لڑنے۔ کتنی؟ 2 لاکھ آرمی لڑنے آ رہی ہے کتنے افراد سے؟ جن کا سوشل بائیکاٹ ہوا ہے ایک زمانے سے۔ جنرل صاحب سن رہے ہوں گے توجہ سے بات، آپ سن رہے ہیں؟ آپ سنو، جنرل صاحب توجہ سے بات سن رہے ہوں گے۔ کہا آگے بتاؤ، پھر کہا آگے بات یہ ہے کہ انہوں نے ترکیب یہ نکالی کہ ان کے فلو کو روکنے کے لیے، جو وہ ڈائریکٹ حملہ کریں گے اسے روکنے کے لیے ہم چاروں طرف خندقیں کھودیں گے، خندقیں کھودنے کے بعد اندر سے ہم ان کے حملے کا جواب دیں گے۔ پہلے تو وہ اسی پہ ہنس پڑے گا، اچھا چلو چلو ٹھیک ہے آگے چلو۔ پھر کہ اس کے بعد اب وہ جب خندقیں کھودنے شروع ہوئے ہیں تو آمد و رفت کے جو رستے کہ جنگل جاتے، بیابان جاتے، دریا پر جا کے مچھلیاں پکڑتے، سمندر جا کے جنگل جا کے درخت کاٹتے، شکار کر کے جانور لاتے، آمد و رفت کے دروازے تو خود بند ہو چکے ہیں، تو یہ چیز آئیں گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی 26,000 کی پاپولیشن ہے، 26,000 کی پاپولیشن میں عورتیں، بچے اور ذمی، وہ یہودی جو آپ کے امان میں رہ رہے ہیں، ان کا کھانا آپ کو پہلے نکالنا پڑے گا، آپ کھانا کھائیں گے بعد میں۔ یہ اسلام ہے، اسلامک اسٹیٹ یہ ہوتی ہے، ان کا کھانا پہلے نکلے گا، آپ کا کھانا جب یہ پیٹ بھر لیں گے تب آپ کھانا کھانے بیٹھیں گے، اور جب آمد و رفت کا دروازہ بند تو آپ کو پتہ ہے آپ کتنے دن آپ انہیں کھلا سکتے ہیں۔ خندقیں شہر کے چاروں طرف کھد چکی ہیں، آمد و رفت کا رستہ بند ہو چکا ہے، اتحادی افواج نے آ کر آپ کو گھیر لیا ہے۔ اب آپ اس شہر سے جو اس میں اناج موجود ہے اس کو کتنے دن کھا لو گے؟ 1 دن، 2 دن، 5 دن، مہینہ، 2 مہینہ، 6 مہینہ۔ لیکن جو باہر گھیراؤ ڈالے بیٹھے ہوئے ہیں ان کا خوراک، اسلحہ، لوگوں کے آمد و رفت کے لیے تو پوری دنیا کھلی ہوئی ہے نا، ان کے لیے تو، ان کے لیے پہاڑی رستہ کھلا ہوا، ان کے لیے ریگستانی رستہ کھلا ہوا، ان کے لیے سمندری رستہ کھلا ہوا، تمہارے لیے سارے رستے بند، تم نے اپنے ہاتھوں سے کیے۔ جنرل ہنس رہا ہوگا یا نہیں؟ جنرل ہنس رہا ہوگا یا نہیں؟ بتاؤ، سن رہا ہوگا، ہنس رہا ہوگا۔ لیکن جنرل کی ہنسی بند ہو جائے گی 1 منٹ کے لیے جب وہ یہ سنے گا کہ وہ بھوکے، وہ پیاسے، جنرل جانتا ہے آگے کیا مرنے والے ہیں، یہ مرنے والے ہیں، یہ اندر ہی تڑپ تڑپ کے مر جائیں گے، خندقوں کے اندر ہی، اپنے ہی شہر کے اندر ہی بھوکے پیاسے مار دے گی باہر بیٹھی فوجی نے، ان پہ ہتھیار بھی ضائع نہیں کرے گی، ان پہ ہتھیار بھی ضائع نہیں کرے گی، باہر بیٹھے بیٹھے مار دیں گے ان کو۔ غور طلب بات، کہنے لگا بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، ہاں۔ خندق کھودتے ہوئے کہنے لگے نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، جب تک جہاد باقی ہے اس وقت تک ہم آپ کے ساتھ۔ جنرل کی یہاں ہنسی رک جائے گی، وہ 1 منٹ کے لیے سکتے میں آ جائے گا اور کہے گا نہیں 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 نہیں، پھر یہ پاگل ہے، پھر یہ کون ہے؟ پھر یہ پاگل ہے۔ ایسا ہے کیونکہ آپ ذرا اس کو فوجی حکمت عملی سے دیکھیں، اگر بات کو آپ نے اپنے رستے بند کر لیے، آپ کے پاس ایک آبادی ہے جس کے کھلانے کی ذمہ داری آپ کی ہے، آپ کے پاس اناج مخصوص ہے، آپ کے پاس لڑنے کے لیے ہتھیار نہیں ہے، آپ کا ایک زمانے سے سوشل بیک آؤٹ ہوا ہے، اور اپنے خطے کی سب سے بڑی لڑائی لڑنے کے لیے آپ کھڑے ہو گئے، وہ بھی ٹھیک تھا، اس کے بعد تر رہی ہے، کہہ رہے ہو؟ تر رہا کیا ہے آپ کا؟ ہم نے بیعت اس بات پہ کی ہے کہ جب تک جہاد قائم ہے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، یعنی اس کا مطلب تم تو مرنے کے لیے آئے ہو، تم تو آئے کس لیے ہو؟ تم تو آئے مرنے کے لیے ہو، بھوکے رہ کر، پیاسے رہ کر، اور یہ مشقت تکلیفیں، یہ کھودا کھادی کی مشقت تکلیفیں اٹھا کر، اور اس کے بعد تیر کھا کر، نیزے کھا کر، اور بھائی گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے آ کر، لاشوں کے مسلے کروا کر، بیوی بچے نہیں پہچان پائیں گے ہمارا باپ ہے۔
یہ کون ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں. اور آخری حدیث پڑھ رہا ہوں، وقت زیادہ ہو چکا ہے. حدیث نمبر 4100 کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینے کے گرد مہاجرین انصار خندق کھودنے میں مصروف ہو گئے اور مٹی اپنی پیٹھ پر اٹھانے لگے. مٹی اپنی پیٹھ پر. اس وقت وہ یہ شعر پڑھ رہے تھے، نحن الذین بایعوا محمدا علی الاسلام ما بقینا ابدا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، اللہم انہ لا خیر الا خیر الاخرہ فبارک فی الانصار والمہاجرہ. اے اللہ، او بھائی عقیدہ جاگا ہوا ہونا چاہیے، آنکھ بھلے بند ہو جائے، اب عقیدہ جاگا ہوا ہونا چاہیے. عقیدہ جاگا ہوا ہوگا، بات سمجھ میں آ جائے گی. سننا ذرا بات کو. کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جواب دیتے ہوئے شعر، اللہم انہ لا خیر الا خیر الاخرہ. اے اللہ، کوئی بھلائی نہیں ہے مگر آخرت کی بھلائی ہو. فبارک فی الانصار والمہاجرہ. اے اللہ تو مہاجرین اور انصار کو برکتیں دے. اے اللہ تو مہاجرین اور انصار کو برکتیں دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مستجاب الدعوات تھے یا نہیں؟ آپ کی کوئی دعا رد ہوتی تھی؟ اچھا چلو علمی انداز، یہ تو عقیدتی بات تھی نا، علمی انداز میں بات کرتے ہیں کہ کوئی آدمی، چلو عقیدت میں تو آپ نے بول دیا، علمی کوئی آپ کو دلیل پتا ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مومنین کے لیے، امت کے لیے کوئی دعا کی اور رد ہو گئی؟ آپ نے خیر کی بھلائی کی کوئی دعا کی اور رد ہو گئی؟ وہ ایسا کوئی روایت ملتی ہے ہمیں؟ ضعیف من گڑت روایت ملتی ہے. اچھا آپ نے دعا دی، آپ نے دعا دی، کیسے آپ نے دعا دی؟ اے اللہ، جس طرح تو نے مکہ شہر کو، پڑھو صحیح بخاری کتاب المناسک آخری ابواب، مکہ اور مدینہ کی فضیلت کا بیان، امام بخاری اس کے اندر یہ حدیث لے کر آئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے مکہ کو امن و سلامتی والا شہر بنایا، وہاں کے رہنے والوں کو پھلوں کے ذریعے، نعمتوں کے ذریعے تو نے نوازا، اے اللہ تو مدینے کو بھی ہمارے لیے ایسا ہی بنا دے. بھائی میرے، مجھے بتائیے اس بات کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا کیے ہوئے آج 1500 سال ہو چکے ہیں. کم از کم 1450 سال تو ہو چکے ہیں نا. 1450 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا، یعنی آپ کو کیے وہ ہو گئے، مجھے وہ پھل بتاؤ جو آپ کو مدینے میں نہ ملتا. 12 مہینے میں کوئی بھی پھل آپ کو چاہیے، کوئی بھی پھل 12 مہینے میں، اور وہ کسی بھی موسم کا پھل کیوں نہ ہو، وہ مکہ مدینہ میں لازمی ملے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اللہ نے قبول کی، اور ایسی کی کہ اللہ نے اس کو قانون بنا دیا ہے. جب تک اللہ چاہے اس کو اللہ نے قانون بنا دیا ہے. آج تک ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کی برکت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، نہیں دیکھ رہے ہیں؟ کوئی عقیدتی بات ہے؟ دیکھ رہے ہیں نا. ٹھیک ہے، اب وہی نبی، وہی رسول وہ دعا کر رہے ہیں، اللہم انہ لا خیر الا خیر الاخرہ فبارک فی الانصار والمہاجرہ. اے اللہ، کوئی بھلائی نہیں مگر آخرت کی بھلائی ہو. اے اللہ تو مہاجرین اور انصار کو برکت عطا کر. مہاجرین اور انصار کو برکتیں ملی نہیں. علامہ صاحب تو کہہ رہے ہیں 3 کے سوا سب مرتد ہو گئے تھے. تین کے سوا سب مرتد ہو گئے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا کیا ہوا؟ جس بات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا دی تھی نا، پتہ کیا تھی وہ بات؟ ویسے ہی دیکھ لو، مل کے کام کر رہے ہیں. خندق کا مطلب سمجھتے ہو؟ اگر میں آپ کو بولوں نا 6 فٹ کا گڑھا کھود کر دے دیں، انتقال، گڑھا نہیں کھود سکتا ہم سے 6 فٹ کا. اور وہاں کیفیت کیا ہے؟ خندقیں کھودی ہیں انہوں نے، خندقیں پورے شہر کے گرد مل کر، کمپنی ورک. اس چیز کو دیکھتے ہیں فرمایا، اے اللہ تو مہاجرین اور انصار کو، وہ چوچو کہہ رہا ہے جمل اور صفین میں لڑے، ایک دوسرے کے گلے کاٹ دیے. اور میں کہتا ہوں ان کو بولو بخاری مسلم کی سیدی سے پڑھیں. ہاں تو وہی تو پڑھ لیں، سمجھاؤ تم بٹھا کے. میں بیٹھنے کو تیار نہیں، سمجھاؤ تم ہمیں بٹھا کے کہ بھائی یہ کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے دعا کر رہے ہیں، تو نے جمل اور صفین میں آپس میں لڑوا رہا ہے، نعوذ باللہ، اور ایسا لڑوا رہا ہے ان کو، تو ایک دوسرے سے گالیاں دلوا رہا ہے، تو نے ایک دوسرے سے گلے کٹوا رہا ہے. کون سی قوم ہے تو؟ کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ نہیں. اچھا چلو، انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، ایک مٹھی جو آٹا، ایک مٹھی جو آٹے جیسا ہوتا نا دانا، ایک مٹھی جو آٹا
اور ان صحابہ کے لیے ایسے روغن میں جس کا ذائقہ بگڑ چکا ہوتا تھا. روغن سمجھتے ہیں آپ نے کبھی دیکھا ہے مچھلی والا کڑھائی میں مچھلی تل رہا ہوتا ہے, صحیح, وہ تل کے پلیٹ میں آتی ہے تو چکنا چکنا سا پانی نکل رہا ہوتا ہے, وہ تیل اور مچھلی کا جو اندر کا جو روغن ہے نا وہ مکس ہو گیا ہوتا ہے, یہ روغن ہے. اگر اسی تیل کے اندر جب بار بار چیز پکتی رہے تو کیا ہوگا, وہ اس چیز کا اپنا ذائقہ ختم ہو چکا ہوگا, مچھلی کا ذائقہ اس میں مل چکا ہوگا اور وہ بد ذائقہ ہو جائے گا. سنو, انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مٹھی جو آتا ہے ان حضرات کے لیے, اور ایسے روغن میں جس کا مزہ بھی, جس کا ذائقہ بھی بگڑ چکا ہوتا اس میں پکایا جاتا, یہی کھانا ان حضرات کے سامنے, ان صحابہ کے سامنے رکھ دیا جاتا. یہ صحابہ بھوکے ہوتے, یہ ان کے حلق میں چپکتا, یہ حلق سے نیچے نہیں اتر رہا ہوتا, پھنس پھنس کے اترتا, اس میں بدبو آتی, گویا اس وقت یہ ان کا کھانا تھا. نیازے کھانے والے سارے حرام خور جو صحابہ پر بھونکتے ہیں, نیازے کھانے والے سارے حرام خور جو صحابہ پر بھونکتے ہیں, اللہ کی قسم بہت بڑا ہمارے لیے سبق ہے. 1 انچ زمین فتح نہیں کر پائے ہم, جو ہاتھوں سے وہ بھی جا رہا ہے نہیں. ان حضرات نے روکھی سوکھی کھا کے, تکلیفیں اٹھا کے, پریشانیاں اٹھا کے, ایسا نہیں تھا میرے بھائی وہ کسی تیسری دنیا کے لوگ نہیں تھے, ایسا نہیں تھا کہ وہ ناز و نام میں پلے نہیں تھے, ایسا نہیں تھا وہ سرداروں کے اولادیں نہیں تھے, ایسا نہیں تھا گھوڑوں کی انہوں نے سواریاں نہ کی. اور میرے بھائی بات کو سمجھو, اس زمانے میں گھوڑا رکھنے کا مطلب ہے آج کے زمانے میں آپ کے پاس کورولا GLI ہو. ان کے پاس عام روٹین میں مکے والوں کے پاس گھوڑے ہوتے تھے. بھائی کیا سن رہے ہیں ہم, مٹی کہاں ڈال کے لے کے جا رہے ہیں, گھوڑے کہاں گئے؟ اللہ کے دین میں بک گئے, پیسہ دین کی ترقی میں لگ گیا, اپنی فلاح و بہبود میں لگ گیا, اپنے بیماروں تکلیفوں پریشانوں کو اٹھانے میں لگ گیا. اب کیفیت یہ ہے, وہ جن کے ہاتھوں میں کبھی مٹی نہیں لگی, وہ مٹی کو اپنے کمروں پہ رکھ کے جا کے مزدوروں کی طرح پھینک کے آ رہے ہیں, اور کھانے کو کیا مل رہا ہے؟ غریبوں کے پاس کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے, ایک ہی روغن ہے, اسی میں وہ جو بس وہ پکتی ہے, وہی سامنے آتا ہے, وہ 2 لقمے 4 لقمے جس کے حصے میں آ گیا کھا لو, یہی تمہاری خوراک ہے. ہم پر ایسی بھوک نہیں آئی, ہم پر ایسی پیاس نہیں آئی, ہم پر ایسی دکھ تکلیفیں نہیں آئی. میرے بھائی یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں, ایمانداری سے ایک بات بتاؤ, اگر یہ اس وقت نہیں ہوتا کیا یہ دین آج ہم تک پہنچتا؟ یہی ہمارے درس کا موضوع ہے کہ صحابہ کی اس دین میں ضرورت. اور سنو, میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں, یہ ضرورت کیا صرف میں نے ایک رخ آپ کو دکھایا ہے, اگلے درس میں ہم صحابہ کی اس دین میں ضرورت کا دوسرا رخ پڑھیں گے جو اس سے بھی زیادہ اہمیت کا حامل ہے. اللہ رب العزت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ.